السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو معذرت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تو روز ہی لیٹ ہوتی ہوں۔ اور پتہ ہے وہ بے شرم بچے ہوتے ہیں نا کلاس میں، وہ جو لیٹ ہوتے ہیں پھر ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ چلو ہم تو روز ہی لیٹ ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک دن اور ہو گئے۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں کچھ دن بہت مصروف رہتی ہوں۔ دن سارا مصروفیات میں گزر جاتا ہے اور پھر رات کو ایپیسوڈ لکھتے لکھتے بہت وقت لگ جاتا ہے، جس طرح اب لگ گیا ہے۔ اب آج تو میرے نیٹ والوں نے بھی بہت ہی گیم کی ہے میرے ساتھ۔ میں تقریباً 9 بجے سارا کام ختم کر کے فارغ ہو کر بیٹھی ہوں۔ اب نیٹ چلے گا، اب چلے گا، نیٹ چل ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر جا کر کہیں 11:30 بجے کے قریب نیٹ نے تھوڑے بہت جھٹکے دیے ہیں اور چلنا شروع ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس منحوس کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر، ہم پہلے ایپیسوڈ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں۔ دست دارم، میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی شافی۔ اور ایک اور بات کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ناول سلو ہے، ناول تیز نہیں ہے، شادیوں میں ٹائم لگ رہا ہے، تو بھائی بات سیدھی صاف سی ہے۔ میں روز ایپیسوڈ دیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے ایسے رائٹر بھی دیکھے ہیں جو 10 دن کے بعد ایپیسوڈ دیتے ہیں اور ان کی شادیاں سال سال چلتی ہیں، ان کو تو آپ لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اور جو بندہ روز دے رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ نیگیٹو بول کر آپ اس کا دل خراب کرتے ہو تاکہ وہ روز نہ دے پائے۔ تو یار ایسا مت کیا کرو۔ آپ کو ایپیسوڈ مل رہی ہے کیا، یہ کافی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ ناول فل سپیڈ میں آگے جائے، سٹوری بھی ختم ہو، تو میں صاف میں وہ سمری میں ناول لکھ لیتی ہوں نا کہ ایک ہیرو تھا، ہیروئن تھا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، کہانی ختم۔ تو اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے تو سمریز میں لکھ لیتی ہوں۔ مجھے اتنا لمبا اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تھوڑا صبر کیا کریں، کیونکہ جس طرح سے میں نے کہانی لکھنی ہوتی ہے میں ویسے ہی لکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی کہانی میں کچھ عدل بدل کروں، کچھ کروں۔ میں اپنی کہانی کو اپنے طریقے سے لے کر جانا چاہتی ہوں، تو مجھے میرے طریقے سے لے کر جانے دیں۔ مجھے فورس نہ کریں کہ یہ جلدی کریں، وہ لیٹ کریں۔ میں جیسا چاہوں گی میں ویسا لکھوں گی۔ کوئی کچھ بھی کیوں نہ بولتا رہے، میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی، میں اپنا ناول نہیں خراب کروں گی۔ ویسے بھی ہارٹ لیس اور میرے دوسرے ناول کے ٹائم بھی ویسا ہی ہوا تھا، تو اب ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں اپنے طریقے سے لکھوں گی، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اب میں شروع کرتی ہوں ناول۔ قسط نمبر 28، تحریر عریشہ۔ ہمنہ بیگم لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بارات آ چکی تھی اور اب تک دلہنوں کو باہر بٹھانا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت ساری رسمیں ہونی تھیں اور گھر کے بڑے نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی رسم ادھوری رہے۔ آخر یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی جس میں گھر کے لیے بچوں کی خوشیاں تھیں، اور وہ خود بھی یہ ساری اور پٹھان قسم کی رسموں کو کافی انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ زاوج ثنا اور ثانیہ نے اپنے پاس سے کہیں ساری رسمیں ایجاد کر لی تھی دلہنوں سے پیسے نکالنے کے لیے۔ اس بار تو سنان سائیں اور دارم سائیں کو سچ میں نانی یاد آ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو کافی معصوم سمجھتے تھے، لیکن بہنوں نے ان کے خیالات پر پانی پھیر دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس کا ماتھا چومتے ہمنہ کی آنکھوں میں نمی سی ہونے لگی۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ پاک تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ میری جان تم آباد رہو، کوئی بری نظر تمہیں چھو بھی نہ پائے، تمہیں ہر وہ خوشی ملے جو تمہارے حصے کی ہے۔ اور اس کا چہرہ دیکھتی اس سے نظر کا ٹیکا لگانے لگی۔ یہ سب باتیں وہ تھی جو وہ اس کے اپنی ماں کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ سب ہم نام بول رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ آنٹی؟ وہ اسے گھونگھٹ کروانے لگی تو نور خاموش نہ رہ سکی۔ یہ حق ہے صرف اور صرف دارم سائیں کا، وہ تمہیں دلہن کے اس حسین روپ میں دیکھیں گے۔ اب ہم ان کا حق چھین کر ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی تو نہیں کر سکتے نا، تمہیں یوں ہی سب کے سامنے بٹھا دیں، گھونگھٹ تو تمہیں لینا ہوگا۔ ہمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے گال گلابی ہونے لگے۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ یہ جواب دیں گی۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے؟ ارے شرمانا بھی چاہیے، کیونکہ دلہن یوں اپنے سائیں کے نام پر شرماتی ہوئی اور زیادہ پیاری لگتی ہے، اور تم میں تو ماشاءاللہ سے ساتوں رنگ ہیں، بے حد پیاری لگ رہی ہو۔ وہ ٹھیک سے اس پر گھونگھٹ ڈال کر آہستہ سے تھامتے ہوئے باہر لے آئی، جبکہ زرنیش کو بڑی بی بی نہ جانے کون کون سی نصیحتیں دیتی ہوئی باہر لائی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ثنا، ثانیہ اور زاوش پوری جگہ کو کور کر کے بیٹھ گئی، جس پر زاوش مسکرائی تھی جبکہ نور کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ ادی، دھارم سائیں کے دوست
مقدم سائیں کتنے ہینڈسم ہے نا؟ ثانیہ نے ثنا سے پوچھا۔ بے شرم لڑکی، مقدم اپنے ابھی بڑے بھائیوں جیسے ہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی ادا لگاؤ، ثنا نے سختی سے کہا۔ ارے چھوڑے نا ثنا، ادی، اتنا ہینڈسم آدمی کو بھائی بنا کر ہم نے کیا بھائیوں کا اچار ڈالنا ہے؟ ہمیں مزید بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں کافی ہیں، اور ویسے بھی وہ تو ناولوں کے ہیرو جیسے لگتے ہیں، انہیں بھائی کون بناتا ہے؟ زاوش نے فوراً ثنا کی بات کی نفی کی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں! ابھی میں ساحر ادا کو بتاتی ہوں تمہاری کرتوت، پھر دیکھنا ناول کے ہیرو جیسے تمہیں کون لگتا ہے؟ ثنا نے دھمکی دی۔ کیا مطلب ہے؟ نکاح کیا ہو گیا ہے؟ ہر کوئی مجھے جی این کے نام کی دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈرتی ہوں ان سے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ سگریٹ پینے والا انسان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ان کو تو سگریٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی، اسی لیے تو سگریٹ پینے والے انسان زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ اپنی بھڑاس نکال کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن یہ کیا، اس کے ہیرو کے ہاتھ میں بھی سگریٹ تھا؟ مبارک ہو، آپ کے ناولوں کا ہیرو بھی سگریٹ پیتا ہے، اس نے مقدم سائیں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو زاوش نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، پھر گردن اکڑا کر بولی، تو یہ بھی تو دیکھے نا سگریٹ پینے والے بندے کی پرسنالٹی کیا ہے، اور ایک آپ کی ادا۔ حد میں رہو لڑکی، اگر تم نے ساحر ادا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر زرنیش نے اسے بے حد سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لو جی، حد ہو گئی، یہاں تو ہر کوئی خود میں ہی وکیل بن کے بیٹھا ہے ان کا، میں کچھ نہیں کہتی تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی بار بار ان کا ذکر نہ کریں میرے ساتھ۔ ان سے نکاح ہو گیا ہے، کیا اتنی سزا کافی نہیں ہے میرے لیے کہ ہر وقت ان کے نام کی تلوار سر پہ لٹکا کے رکھتے ہو؟ اب ڈیل کرو میرے ساتھ، نہ تو میں ان کے خلاف کچھ بولوں گی اور نہ ہی آپ ان کے حق میں بولیں گی۔ زاوش ان کو دیکھتے ہوئے ڈیل کرنے لگی۔ تو فی الحال کے لیے لڑائی ختم کرنے کے لیے زرنیش اور ثنا نے مذاکرات کر لیے، کیونکہ اب دلہے اسی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ ہمیں کنگال کر کے چھوڑو گی، اب تمہیں ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ صبح سے نہ جانے کتنی رسمیں خود سے ہی ایجاد کی ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے یہ ساری رسموں میں آج تک کسی شادی میں نہیں دیکھی، اور اب ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، اٹھو زرنیش کے پاس سے۔ وہ غصے سے ثنا کو گھورتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ ہم نے آپ سے کوئی بے ایمانی نہیں کی، یہ ساری رسمیں ہر شادی میں ہوتی ہیں، آپ جن شادیوں میں جاتے ہیں وہاں نہیں ہوتی ہوں گی، وہ بورڈنگ شادیاں ہوتی ہیں نا، اس لیے یا ہو سکتا ہے کہ دلہن کی کوئی بہن ہی نہ ہو، لیکن ہمارا گھر ماشاءاللہ سے ہرا بھرا ہے، یہاں ساری رسمیں ہوں گی، اور آپ کو پیسے بھی دینے ہوں گے، جلدی نکالیں پیسے اگر آپ کو اس شاہی سیٹ پر بیٹھنا ہے تو۔ اور پھر مزید رسمیں بھی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارا وقت برباد نہ کریں، زاوش نے فوراً کہا۔ اب ہم مزید تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے، بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ساحر نے زاوش کو گھورا۔ ٹھیک ہے، مت دیں، جا کر مہمانوں میں بیٹھ جائیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ثنا نے لقمہ دیا۔ دیکھو لڑکیوں، یہ زیادتی ہے، اب کیا دلہا وہاں بیٹھے اچھا لگے گا؟ مقدم نے سمجھانا چاہا۔ ہائے میں صدقے، آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، چلیں صرف آپ کے کہنے پر 1500 چھوڑ دیے، وہ بھی میں نے اپنے حصے کے۔ دارمدہ 9,98,500 روپیز دے دیں۔ ثانیہ نے فوراً مقدم کی بات مانی۔ یار میں تھوڑا سا کم کروا پایا ہوں، اگر تجھے تیری دلہن چاہیے تو تجھے جیب ہلکی کرنی ہوگی۔ مقدم مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ اب اس وقت میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ تم صبح تک ویٹ کر لو، اتنا کیش نہیں ہے اس وقت، دارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ پھر صبح تک ویٹ کر لیں، پھر یہیں کھڑے رہیں، یا پھر کسی سے ادھار بھی مانگ سکتے ہیں، ویسے بابا سائیں کی تجوری میں بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سرگوشی انداز میں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی آواز کافی بلند تھی۔ بابا سائیں تھوڑا ادھار دیں، واپس کر دیں گے۔ آخر دارم سائیں نے ہار مانتے ہوئے بابا سائیں سے مدد چاہی، کیونکہ اسے سچ میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے انداز پر بابا سائیں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، تو سب لڑکیوں نے یاہو کے نعرے لگائے۔ آخر انہیں ان کی من چاہی رقم مل چکی تھی۔ کتنا پیارا کپل ہے ماشاءاللہ، حوریہ اس کے بے حد قریب کھڑی بولی۔ ہمارے کپل سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی کپل نہیں ہے، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مقدم سائیں، آپ کو اپنے آپ سے زیادہ بھی کچھ اچھا لگ سکتا ہے؟ مجھے میرے دل کے قرار سے زیادہ اور کوئی اچھا نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ
بنا کسی کی پرواہ کیے کھلے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تو حوریہ نے ایک چور نظر ہر طرف دہرائی۔ شکر ہے ان کی جانب کسی کا دھیان نہیں تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر درکن اور کردم کھڑے ان لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ کردم صاحب میں دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے دوبارہ دلہن بننا ہے، وہ اس کے بالکل قریب بولی تو مقدم مسکرا دیا۔ صبر کرو پٹاہا صاحب، وقت نکال کر تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا۔ آپ کیسے پوری کریں گے میری یہ خواہش؟ وہ کنفیوز سے دیکھنے لگی۔ تمہیں دوبارہ شادی کرنی ہے تو کیا دلہے کے بغیر کرو گی؟ وہ اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دلہا کون ہے؟ آپ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں دوسری بار بھی آپ کے ساتھ سر کھپاؤں گی؟ نہیں، میں آپ سے دوسری بار شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بورنگ اینڈ ان رومانٹک انسان۔ وہ ناک سکیڑتی بولی۔ تو کیا تمہارے لیے عمران خان آئے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دور کھڑے لوگوں کو یقیناً یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے عمران خان سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو شاہ رخ خان سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بندہ کم از کم رومانٹک تو ہونا چاہیے نا، وہ شرارت سے بولی۔ تمہارا رومانس میں گھر جا کر نکالتا ہوں۔ وہ بے حد خوبصورتی سے مسکراتا ہوا اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتا اسے اپنے قریب کر گیا، جبکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج درکن کی خیر نہیں۔ آج ویسے وہ اسے ٹھیک سے بتانے والا تھا کہ رومانٹک انسان کسے کہتے ہیں۔ رخصتی افسردہ سے ماحول میں ہوئی، وہ دونوں ہی کہیں دور نہیں جا رہی تھی، لیکن شاید یہ وقت ہی ایسا تھا جو کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو لا سکتا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں کی نمی تھی، جبکہ بڑی بی بی تو بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ اس ماحول میں ثنا بھی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو اسی گھر میں رہنے والی تھی تو اتنا زیادہ رو رہی تھی۔ ثنا کو تو شاید ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ اسے اداس دیکھ کر زرین نے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا تو پھوپھو سائیں نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ثانیہ نور کے گلے لگتی بہت زیادہ روئی تھی، جبکہ بابا سائیں سے ملتے ہوئے بھی اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ماں کو بہت کتنا مس کیا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں تک پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ سنان اور دارم کو مقدم کا میسج ملا تھا۔ ان دونوں کو مقدم کی دربار میں حاضری دینے کا حکم آیا تھا اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ فوراً چھت پر حاضر تھے۔ دیکھو، جیسا کہ ہمارے گروپ میں یہ بات سب سے زیادہ مشہور ہے کہ میں سب سے زیادہ رومانٹک ہوں، تو سوچا کیوں نہ میں تم دونوں کو کچھ ٹپس دے دوں، کیونکہ آج تم دونوں کے لیے بہت اسپیشل ڈے ہے، تو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں تم لوگوں کے لیے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دارم اور سنان اس کے سامنے کھڑے سے بہت غور سے سن رہے تھے۔ جی رانجھا سائیں، حکم کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنان نے بیٹھنا چاہا۔ سنان بیٹا سائیں، پہلے تو سب سے تم یہ جانو کہ استاد کے سامنے بنا اجازت کے نہیں بیٹھا جاتا، اسی لیے کھڑے رہ کر میری بات سنو، جیسے دارم سائیں کھڑا ہے۔ مقدم کے حکم پر سنان فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ کردم سائیں اور ساحر سائیں وہیں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں رومانس سے۔ شادی شدہ زندگی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے رومانس۔ رومانس کہاں سے شروع ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ہاتھوں سے، سنان نے جواب دیا۔ دل سے، دارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارے نکمو، رومانس آرٹ سے شروع ہوتا ہے، میں انگلش والے رومانس کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کے اندر مچلتے جذبات والے رومانس کی نہیں۔ مقدم نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہی لمحے میں شرمندہ سے ہو گئے۔ دوسری چیز اہم ہوتی ہے فیلنگز۔ بتاؤ، فیلنگز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ایف سے، دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ ارے بے وقوفو، اصلی فیلنگز کی بات کر رہا ہوں، انگلش والی فیلنگز کی نہیں۔ ایف، کیا تم دونوں کے چاچا کا پتر ہے؟ فیلنگز شروع ہوتی ہیں دل سے۔ کیسے نکمے اسٹوڈنٹ ملے ہیں مجھے، سب لوگوں کو سکھاتے ہوئے تو رات ہی برباد ہو جائے گی۔ بیٹھ جاؤ تم دونوں، میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو رومانس کا مطلب۔ وہ دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھانے لگا تھا، جبکہ کردم اور ساحر ان دونوں کی کلاس لگنے پر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ یہ وہ واحد موضوع تھا جس پر مقدم سائیں ان سب سے آگے تھا۔ انہوں نے خود ہی مقدم کو رانجھا سائیں کا نام دے رکھا تھا، کیونکہ مقدم سچ میں کسی رانجھے سے کم نہیں تھا۔ اس کی حوریہ کے لیے بے پناہ محبت اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ دارم ہمیشہ سے کہتا تھا، اگر محبت کرنی ہے تو مقدم سائیں کی طرح کرو، ہر قدم پر ساتھ نبھاؤ، ہر مشکل میں قدم سے قدم ملاؤ۔ محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن مقدم جھا جیسی محبت کوئی کر سکتا ہے۔
وہ ان سب کا لو گرو تھا۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے وہ ساحر کو بھی محبت کی ٹپس دے رہا تھا جو آگے جا کر اس کے بھی کام آنے والی تھی، اور اب خود جانے سے پہلے ان دونوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور دونوں اس کے پاس بیٹھے اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ لیکن مقدم نے جب یہ کہا کہ اپنے ہمسفر سے کچھ چھپاؤ مت، راز زندگی مشکل کر دیتی ہے، تو سنان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی مقدم کی جانب دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کتنے دن سے سمجھا رہا تھا کہ نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے پرانے سارے راز کھول کر زرنیش کے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے وہ آنے والی زندگی میں تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے۔ وہ بھی دونوں میں مصروف تھے جب حریہ اور درکن ڈھیر سارے گفٹس لے کر حویلی سے باہر نکلی۔ آج رک جاتے بیٹا، سائیں بڑی بی بی نے نہ جانے کتنی بار ان سے کہا تھا۔ نہیں رک سکتے نا آنٹی جی، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے دادا سائیں نے ابھی تک دوائی بھی نہیں لی ہوگی، بالکل بچوں جیسے ہیں، وہ بہت ضد کرتے ہیں۔ درکن نے معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آ جاؤ مقدم سائیں، ایک گاڑی میں چلتے ہیں، اکٹھے سفر انجوائے کریں گے۔ مقدم سائیں نے اسے آفر کی تھی۔ میں اپنا سفر اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ رات کے اس خوبصورت ماحول میں تمہاری شکل دیکھوں گا۔ مقدم کے اچانک کہنے پر مقدم نے حیرانگی سے دیکھا۔ اچھا، تو رومانس والے جراثیم تمہارے اندر بھی جاگ گئے؟ اگر مزید کلاسز لینی ہو تو آ جانا، میں شام کو فارغ ہوتا ہوں۔ مقدم مسکرا کر آنکھ دباتا حریہ کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی جانب چلا گیا، جبکہ مقدم مسکراتے ہوئے درکن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ مقدم اور مقدم کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے کمرے کی جانب آئے، جہاں دارم کے کمرے پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ ساری لڑکیاں سنان کے کمرے کے باہر ڈیرا ڈالے ہوئے تھیں۔ اب کیا کمرے کے اندر جانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ اس نے دارم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو دارم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، اور دونوں نے قدم سنان کے کمرے کی جانب بڑھایا۔ اب تم لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، سمجھے تم تینوں؟ راستہ چھوڑو، کچھ نہیں دیں گے اب ہم۔ وہ تینوں اب سنان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، جبکہ دارم کے کمرے کے باہر لوہے کا بڑا سا راڈ لگا کر آئی تھی تاکہ وہ اندر نہ جا سکے۔ راڈ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، تالے کی چابی اس وقت زاوش کے ہاتھوں میں تھی۔ سنان سائیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم بہت لٹے ہیں اور بری طرح سے لٹے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہم لٹ چکے ہیں، اور یہاں بھی پیسے بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آخری جگہ ہے، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے جیب ہلکی کرو۔ دارم سائیں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اس کے ہاتھ میں 3 سرخ رنگ کے ڈبے تھے، جنہیں دیکھ کر سنان حیران رہ گیا۔ واؤ دارم ادا، کیا ہے یہ؟ ہمارے لیے ہے؟ ثانیہ خوشی سے چہکتے ہوئے اس سے ایک ڈبہ تھام چکی تھی۔ ہاں میری جان، یہ تمہارے لیے ہے، اور یہ تم دونوں کے لیے۔ دارم نے باقی 2 ڈبے زاوش اور ثنا کے ہاتھوں میں دیے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ زاوش نے ڈبہ کھولتے ہوئے اس کے بیچ سے نفیس سا لاکٹ نکالا تھا۔ میری بہن بھی تو بہت خوبصورت ہے، اس نے آہستہ سے زاوش کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ بے حد خوشی سے اسے اپنے گلے میں پہننے لگے۔ تھینک یو سو مچ ادا، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سنانتا کو معاف کر دیں گے، انہیں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی گفٹ دینا ہوگا، تبھی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی چابی یہ رہی، آپ جائیں، آرام کریں۔ زاوش نے اپنی چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو دارم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چابی لے کر سنان کو وہیں پھنسا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ سو گائز، 1:45 بج چکے ہیں، اور فائنلی میں نے یہ ایپیسوڈ پڑھ لی ہے پوری۔ تو آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ مجھے تفصیل سے بتائیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ ہوگی تھوڑی رومانٹک، تو پلیز جو چھوٹے بچے مجھے پڑھتے ہیں وہ کل تو نہ ہی آئے میرے چینل پہ، بہتر رہے گا۔ اور باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔